کہتے ہیں جی یزید پر لعنت رہے گی. میں نے کہا ہم نے سنا ہے بابا جی کو. فرمایا یزید تو لعنتی ہے جو امام علی مقام کے مقابلے میں آ گیا. ہمارا موقف سنتے ہو؟ ہم تو کہتے ہیں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. جتنی بار کہو اتنی بار لعنت ہے. جو قیامت تک کے لیے اہل بیت کے ساتھ کسی قسم کی دشمنی رکھے ہر اس شخص پر لعنت ہے ہماری طرف سے. ہمیں تو مسئلہ کوئی نہیں ہے. تمہاری اس فتنہ گری کی وجہ سے آج امت حضور کے در سے بھی دور ہو گئی. آج امت صحابہ و اہل بیت کی محبت سے بھی دور ہو گئی. ہاں اگر کوئی محبت رسول اور محبت صحابہ و اہل بیت پھیلا رہا ہے تو تمہیں اس کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ہم نے اگر یزید پر لعنت بھیجی ہے تو پھر ہر دور کے یزید پر لعنت بھیجی ہے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. پچھلے دنوں ایک اینکر کو ایک سوال کے جواب پر صاحبزادہ سعد رضوی صاحب نے ایک بات کہی کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ یزید کے مسئلہ میں سکوت کرتے ہیں. انہیں نہ کافر کہتے ہیں نہ مسلمان کہتے ہیں نہ ان پر لعن کرتے ہیں. تو میں بھی انہی کے مسلک پر نہ لعن کرتا ہوں نہ کافر کہتا ہوں. لیکن یہ نہیں کہا کہ میں اسے مسلمان کہتا ہوں. یزید پہ لعنت کے بارے میں آج کل بات کی جا رہی ہے, اس کا کیا جواز ہے؟ کہ اہل سنت لعنت بھیجتے ہیں یزید پہ؟ ہمارے بڑوں نے اگر بھیجی ہے تو ہم بھی بھیجتے ہیں, اگر انہوں نے نہیں بھیجی تو ہم بھی نہیں بھیجتے. مجھے موقف دے دینا, مجھے کیا پتا. ہمارے دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر سکوت کا اختیار کیا گیا. اچھا. تو امام اعظم سے بڑا تو مولوی کوئی نہیں ہے, نہ ان سے بڑا کوئی محدث ہے. اور ان کا استاد, ان کے استاد کون ہے؟ میں آخر وہی کروں گا جو میرا استاد جعفر صادق. جی جی. تو امام جعفر صادق کو انہوں نے نہیں دیتے بھیجا تو اس لیے انہوں نے نہیں دی. امام صاحب سے بڑا تو استاد کوئی نہیں ہے. اور بعض نام نہاد یزید کے فالور اس کو اچھالنے لگے کہ دیکھیں صاحبزادہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی مل گئے. جب کہ وہ یزید کو صاحبزادہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں ہے کہ اسے فاسق فاجر نہیں کہتا یا جری علی الکبائر نہیں کہتا, بس لانے شخصی کا قائل ہوئی. امام اعظم ابو حنیفہ کا جو مسلک ہے وہ میرا مسلک ہے. اس پر بعض احباب نے یہ بھی کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک کیا سکوت کا مسلک ہے؟ جی بالکل سکوت کا مسلک ہے. میں بے شمار حوالہ جات پیش کر سکتا ہوں, لیکن سر دست صرف بہار شریعت کا حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں بہار شریعت ہے, حصہ اول جلد 1 اور صفحہ ہے اس کا 261, امامت کا بیان, امامت کبریٰ کا, اور اس کا عقیدہ نمبر ہے 16. حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمہ آپ لکھتے ہیں کہ یزید پلید فاسق فاجر مرتکب کبائر تھا, یعنی بڑے بڑے گناہوں کا یہ مرتکب تھا. معاذ اللہ اس سے اور ریحانہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعنی نبی پاک جان دو علیہ وسلم کے پھول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا نسبت. آج کل جو بعض گمراہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے معاملہ میں کیا دخل, ہمارے وہ بھی شہزادے اور وہ بھی شہزادے, جس طرح ذاکر نائک نے کہا تھا. ایسا بکنے والا مردود خارجی نسبی مستحق جہنم ہے, یعنی جو یہ قول کرے کہ حسین بھی شہزادے ہیں یزید بھی شہزادے ہیں, یہ تو 2 شہزادوں کی جنگ تھی. حضرت صاحب بہار شریعت کہتے ہیں کہ ایسا بکنے والا, ایسا قول کہنے والا مردود ہے, خارجی ہے, نسبی ہے, یعنی اس کے سینے میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے اور وہ جہنم کا مستحق ہے. ہاں یزید کو کافر کہنے اور اس پر لعنت کرنے میں علماء اہل سنت کے 3 قول ہیں, اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا مسلک سکوت یعنی خاموشی ہے. یعنی ہم اسے فاسق فاجر کہنے کے سوا, فاسق فاجر کہنے کے سوا, یعنی فاسق فاجر اسے کہیں گے لیکن نہ کافر کہیں نہ مسلمان. اس لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا جو دور تھا وہ دور بنو امیہ ہے, اور دور بنو امیہ میں جہاں اہل بیت پہ ظلم ہو رہے تھے, ستم ہو رہے تھے, حضرت زید بن زین العابدین کو بنو امیہ نے شہید کر دیا تھا کوفہ کے اندر ہی, اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو قید کیا جا رہا تھا اور ان پر ظلم و ستم کیا جا رہے تھے. اس زمانے میں یہ فتویٰ پوچھا گیا کہ آپ یزید کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہ میں مسلمان کہتا ہوں نہ کافر کہتا ہوں. تو چونکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا مسلک سکوت ہے اور لعن کا بھی مسلک سکوت ہے, یعنی اس کو لعنت کرنے میں بھی سکوت ہے, نہ مسلمان کہیں گے نہ ہی کافر. اب اس کی حاشیے پہ 5 نمبر حاشیے پہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمہ کا جو قول میں پچھلی ویڈیو کے اندر فتاوی رضویہ کی روشنی میں پیش کر چکا ہوں, وہ نقل کرنے کے بعد اس کے اگلے حاشیہ میں لکھا ہے 262 صفحے میں کہ احکام شریعت میں فرماتے ہیں یزید پلیت کے بارے میں ائمہ اہل سنت کے 3 قول ہیں. امام احمد وغیرہ اکابر
اسے کافر جانتے ہیں، یعنی امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ اور ان کے متبعین جو ہے اسے کافر جانتے ہیں، تو ہرگز بخشش نہ ہوگی، کیونکہ کافر کی تو بخشش نہیں ہے۔ اور امام غزالی وغیرہ مسلمان کہتے ہیں تو اس پر کتنا ہی عذاب و بالآخر بخشش ضرور ہے، یعنی ڈائریکٹ جنتی پھر بھی نہیں ہے امام غزالی کے نزدیک۔ اور ہمارے امام جو ہے، ہمارے امام سکوت فرماتے ہیں کہ ہم نہ مسلمان کہیں نہ کافر، لہذا یہاں بھی سکوت کریں گے، اور یہی بات صاحبزادہ صاحب نے کہہ دی۔ اب اس میں ہوائیاں اڑنے لگی، یہ کیا کہہ دیا، وہ کہہ دیا، وہ انہوں نے وہی قول کیا ہے جو قول حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے محب اہل بیت ہونے میں کسے شک ہے؟ وہ حضرت امام جعفر الصادق کے شاگرد، حضرت امام محمد الباقر کے شاگرد، اور یہ 2 سال انہیں جو میسر آیا، آپ نے کہا اگر یہ مجھے 2 سال میسر نہ ہوتے ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ بہرحال یہاں میں ایک بات آپ کو کہہ دوں، آپ نے جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ نہ ہم مسلمان کہیں گے نہ کافر کہیں گے، سمجھنے والے اسے سمجھ جاتے ہیں کہ آپ مسلمان نہیں کہہ رہے، کیا مطلب ہے بھئی؟ سمجھ جائیں نا کیا مطلب ہے۔ مطلب وہی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یعنی اس نے کرتوت ہی ایسے کیے ہیں کہ اگر ڈائریکٹ کافر ہم نہ بھی کہیں تو اس کے کرتوت بتاتے ہیں کہ یہ کرتوت ہی کافروں والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ صحیحہ پہ قائم رکھے، اور فتنہ بازیوں سے اور یہ شر پسندیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ عقیدہ وہی ہے ہمارا کہ حضرت یزید فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، جری علی الکبائر بھی ہے، مرتکب کبائر بھی ہے، یہ سارا کچھ ہے۔ جو اس سے انکار کرے وہ ناسبی، مردود اور لعنتی شخص ہے، اور وہ ملعون شخص ہے۔ یہ عقیدہ ہے ہمارے اکابرین امت کا۔ اس سے ان لوگوں کو کیا فائدہ پہنچتا ہے کہ پچھلے دنوں مجھے ایک کال آئی اور ایک صاحب کہہ رہے تھے فلاں کے شاگرد جن کا آج کل میں رد کر رہا ہوں، اگر یزید کو پلیت اور فاسق اور فاجر مانا جائے تو سارے اسلام کا تہس نہس ہو جائے گا۔ اچھا، جو اس نے میدان کربلا میں سارا کچھ ذبح کروا دیا اہل بیت کو، اور مدینہ پہ چڑھائی کر دی اور مکہ پہ چڑھائی کر دی، اسلام تہس نہس نہیں ہوا؟ یزید ایک ایسا ہے کہ اگر یہ نہ بچا تو اسلام تہس نہس ہو جائے گا۔ اور کچھ غلو کی انتہا ہوتی ہے، محبت کی انتہا ہوتی ہے، تو آپ دعا کیا کریں گے نا اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہمیں یزید کے ساتھ ڈال دے۔ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، خوب پردہ ہے کہ چنمن سے لگے بیٹھے ہو۔ اللہ ہمیں شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے، اور صحیح مسلک اور صحیح مسئلہ سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔